مانے آپ کو ایسی دولت ملے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ یہ سال میں صرف ایک دفعہ یہ موقع آتا ہے، طاق راتوں میں اس وظیفے کو آپ کر لیں اور پورا سال دولت سمیٹتے۔ ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ اینڈ دس از می انم اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انم اسد بلاگ۔ سو رمضان کیسے گزرے میری یوٹیوب فیملی کے؟ اور اللہ کا شکر ہے میرے تو بہت اچھے گزرے ہیں، اور ہوپ سو آپ کے بھی بہت اچھے گزرے ہیں۔ اور الحمدللہ آ گئی ہیں وہ راتیں رب کو منانے والی، اپنے رب سے باتیں کر کے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے رب کو منا لیجئے، کیونکہ یہ گولڈن ڈیز ہیں، یہ ڈائمنڈ جیسی جو راتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں اس کا خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کن راتوں کی بات کر رہی ہوں، میں لیلۃ القدر کی راتوں کی بات کر رہی ہوں، کہ جس میں ہمیں طاق رات ڈھونڈنی ہے کہ جو شب قدر کی رات ہو، اور کوشش کریں ان راتوں میں جتنی ہو سکے عبادت کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں اگلا رمضان نصیب فرمائے، اور ہمیں اتنی عبادت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اپنے گناہوں کو ہم نے کرنا ہے معاف کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ آج ہے طاق رات، اور جیسے کہ 19، 21، 23، 25، 27، 29 یہ ساری طاق راتیں ہیں، اور ان طاق راتوں کو جا کر مطلب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ صرف 27ویں کو جا کر، زیادہ تر کنسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ 27ویں ہی ہے شب قدر کی رات، 29 سے لے کے 21 سے لے کے 29 تک ہر رات میں آپ نے عبادت کرنی ہے، اور جاگ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کر اپنی باتوں کو منوا کر تو بس عبادت میں سارا ٹائم گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ دن کو ککولا ضرور کر لیں، خود کو اتنا مت غیر ضروری کاموں میں نہیں تھکانا کہ جی افطاری کے بعد بہت زیادہ پیٹ بھر لیں کہ عشاء کی نماز سے پہلے ہمیں نیند آ جائے اور نیند کی وادی میں چلے جائیں، اور پھر جی جا کے فجر ٹائم آنکھ کھولیں۔ یہ چیزیں نہیں کرنی، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے طاق رات میں آپ یہ کر لیں کہ نہا لیں، نہانے کے بعد انسان ویسے بھی تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے، اچھا جوڑا پہن لیں، اور یہ کرنے کے بعد آپ کو چاہیے اپنے گھر کے بچوں بڑوں سب کو بھی تیار کریں کہ اپنے ساتھ عبادت میں لگائیں، ان کے ہاتھوں میں رنگ برنگی تسبیحات پکڑا دیں کہ تسبیح پڑھنی ہے۔ بچے کو جس کام کی طرف لگائیں گے بچے اس کام کی طرف لگ جائیں گے، اس طرح ان کو شوق پیدا ہوگا، ذکر کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے کہ ہم جو انسان ہیں وہ کتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بندہ عبادت کر رہا ہے یہ کتنے یقین سے اور کتنی حد تک لگن سے کر رہا ہے۔ تعداد کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، توجہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی توجہ سے اور کتنا مگن ہو کر میری عبادت میں مصروف ہے، اور جو بھی مانگے پورے یقین سے مانگے، لیکن مانگنے سے پہلے اپنے غلطیوں کا اعتراف ضرور کر لیں، کیونکہ استغفار سے ہمیں عبادت کی شروعات کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ ہماری دعا جب ختم ہو وہ بھی استغفار پہ ہو، کیونکہ یہ لازمی آپ نے اعتراف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، پر تو اس ناچیز بندے کی دعا میرے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے تو نے قبول کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور ہمیں شب قدر بھی مل جائے گی۔ بس جو بھی مانگے پورے یقین سے مانگے، اور یہ بھی دعا ضرور کیجیے کہ جس طرح ایمان رمضان میں تازہ ہوا ہے اس کا اثر اگلے رمضان تک کرے۔ فرض کریں آپ پہلے عشرے میں ناکام رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے میں بھی ناکام رہ گئے ہیں، مطلب عبادت وغیرہ کے لحاظ سے میں کہہ رہی ہوں، لیکن اب تیسرا عشرہ جو ہوا ہے نا یہ برکتوں سے آپ سمیٹ سکتے ہیں، اس کی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، اس کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس آخری عشرے میں خوب عبادت کریں، خوب مغفرت مانگے، خوب نجات مانگے۔ آخری عشرے کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رب نے رکھی ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔
تلاش کرنا ہے۔ ان راتوں میں خوب جتنا ہو سکے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، درود شریف کا ذکر کرے، تیسرے کلمے کا جتنا ہو سکے ورد کریں، دعائیں کثرت سے کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسنون ہے، اور قرآن پاک پڑھتے رہیں، کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں۔ ان طاق راتوں میں کہتے ہیں صدقہ کرنا جو ہے نا، اس کا اتنا ثواب ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی یہ زیادہ افضل ہے، یعنی 48 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ جو ہے نا اس کا ثواب ہے۔ مطلب میں یہ ایک رات کا بتا رہی ہوں کہ ایک رات اس کی عبادت، ایک رات میں اس کا صدقہ جو ہے نا 48 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ نعمتیں پانے کے لیے اور آزمائش سے بچنے کے لیے ہمیں صدقہ کرنا ہے، آخرت میں جنت پانے کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ کوشش کریں قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جتنا ہو سکے بس وہی بات کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور آخری عشرے کی جو دعا ہے وہ تو نہیں زیادہ ہو سکتا، کم از کم اتنی روٹین بنا لے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ ایک دفعہ یہ تو لازمی نہیں سارا دن آپ پڑھ سکتے، ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ جنت میں کھجور کا درخت لگانے والے کلمات پڑھیں، کلمات وہ کس طرح لگیں گے کہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ پڑھیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو اپنی عظمت کے ساتھ پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے میں داخل ہونے والا اگر اور جنت کے خزانے والا کلمہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت یا گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ کوشش کریں اس آخری عشرے میں جتنی ہو سکے عبادت کریں، جتنی ہو سکے ذکر و اذکار کریں، جتنی ہو سکے نوافل ادا کریں۔ مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کتنی تعداد میں آپ نے کیا چیز پڑھی ہے کیا نہیں، نیت دیکھتا ہے، کتنی توجہ سے آپ نے پڑھا ہے، کتنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈھال کے خود کو مطلب کہ یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ مغفرت کی دعا کریں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ تو اس کی دعا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بے شک تو مجھے معاف فرما۔ یہ دعا آپ ان سب 5 طاق راتوں میں بکثرت پڑھیں، جتنی ہو سکے نا پڑھیں، کیونکہ یہ دعا آج کی رات پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے یہ آپ نے ایک بار پڑھی ہے اور یہ 48 سال 4 مہینے مسلسل آپ پڑھتے رہیں، اس کا ثواب اتنا ہے۔ اور اس طاق راتوں میں آپ کو طاق راتوں میں اور جمعے کا ایک خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، یقین مانے ایک دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ کرنے کی دیر ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں ہے وہ پریشان ہیں، بلکہ اس مسئلے میں مبتلا ہیں کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی دکاندار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی میرا بہن بھائی جس کا مطلب ہے ہی نہیں، یہ ایک دفعہ کرنے کی دیر ہے۔ یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے رزق اور بندش کے ہاتھ میں کے لیے، مطلب اس وظیفے کو کہہ دینا یہ اس کی کھلی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہم ویسے بھی مطلب پڑھ سکتے ہیں، ان کا کوئی پابندی نہیں ہوتی، یہ ہوتے ہیں یہ کچھ وظائف ہوتے ہیں جو قرآن پاک میں سے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی جن کی کھلی اجازت ہوتی ہے، اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
اور اللہ تعالیٰ کو تو اپنے نام لینا ویسے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس کا نام لے کے اس کو پکارا جائے، اس سے مدد طلب کی جائے تو وہ سنتا ہے۔ یا تو میں بتانے لگی جن کو پیسوں یا رزق کے آپ نے یہ کرنا ہے تو رزق کے ایسے ڈھیر لگ جائیں گے، ارجنٹ پیسوں کی آپ کو ضرورت پڑی ہے نا، بس آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ کے دیکھیں کیسے ایسے اللہ تعالیٰ غیب کی خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا کہ آپ کے بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی، رزق حلال کہاں کہاں سے آئے گا کہ آپ کی جو ہے نا عقل ڈھنگ رہ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مقصد ہے نا وہ بھی پورا ہوگا کہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اگر گھر وغیرہ ہے، گاڑی ہے، بس یہ رزق کا یہ بڑا مجرب وظیفہ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ اس مسئلے میں مبتلا افراد نے کیا کرنا ہے، روزانہ فجر ٹائم اور عشاء کی نماز کے ٹائم یہ پڑھنا ہے یا غنی کا ورد کرنا ہے، اس سے پہلے اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ اول و آخر سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پڑھ لیں، اگر درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں تو وہ انتہائی بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے چھوٹا، میں اکثر اپنے پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، وہ پڑھیں گے تو وہ بھی چل جائے گا، 11 دفعہ پہلے اور 11 دفعہ اول آخر آپ نے یہ پہلے درود ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اور یہ عشاء کی نماز کے بعد ہے 1100 مرتبہ، بہت چھوٹا سا لفظ ہے یا غنی، ٹھیک ہے نا، یا غنی کا مطلب جن کو پیسے اور رزق میں برکت چاہیے، اور اگر کوئی دکان یا تاجر اگر اپنی دکان کھولنے لگا ہے نا، دکان کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یہ پڑھ لیں، صرف 70، ایک چھوٹا سا لفظ آپ 70 دفعہ پڑھیں گے یا غنی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار برکت میں ایسا اضافہ کرے گا کہ کبھی بھی کسی نقصان کا خوف نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس اسم مبارک کو یا غنی کو نا لازمی اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ میں آپ کو یہ 3 مختلف طریقوں سے صرف یا غنی کا ورد بتا رہی ہوں، ایک 1100 مرتبہ آپ فجر عشاء کے ٹائم پڑھیں گے تو جن کے پاس پیسے نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، وہ آنے لگ جائے گی۔ دوسرا اگر کوئی دکاندار تاجر کوئی بھی اپنی دکان کھولنے لگا ہے، دکان جیسے دکان کا شٹر اٹھاتے ہیں، وہ اٹھانے سے پہلے آپ نے یا غنی صرف 70 بار پڑھنی ہے، 70 بار پڑھنا ہے، اس سے بھی آپ کے رزق اور کاروبار میں برکت ہوگی۔ تیسری دفعہ تیسری مقدار میں، مقدار نہیں، تیسری میں بتا رہی ہوں اتنی کہ اس کو صرف 19 مرتبہ پڑھنا ہے، 19 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو مطلب چلتے پھرتے تو ذہن میں نیت میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ میری دولت بڑھا رہا ہے، میرے پیسے بڑھا رہے ہیں، غائب کے خزانوں سے مدد فرما رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تصور یہ کریں گے تو یقین مانے آپ کو ایسی دولت ملے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ یہ سال میں صرف ایک دفعہ یہ موقع آتا ہے، تاک راتوں میں اس وظیفے کو آپ کر لیں اور پورا سال دولت سمیٹتے جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے اب یہ سمیٹنی کیسی ہے، اور یہ آپ عمل کر کے دیکھیں، آپ خود آپ کی عقل ڈھنگ رہ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دینے لگ گیا کہ آپ کی سوچ ہوگی، بس یہ رکھنا یہ ہے کہ نیت کرنی ہے، یقین پکا رکھنا ہے، ایمان اپنا پکا رکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے، مایوس ہو گئے تو مایوسی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تصور کرنا اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، اور اسی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ تو نے کرنی ہے، ایک آپ یقین کریں گے اللہ تعالیٰ سے عہد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اسی ماہ مبارک کے مہینے میں تو نے دینا ہے اور مجھے مالا مال کرنا ہے، حلال رزق سے مالا مال کرنا ہے، اور آپ کی دعا قبول ہونی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ بس یہی تھی میرے پیارے بہن بھائیوں ویڈیو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیا کرے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن ملتی ہے، اور مزید ایک آپ لوگوں کے لیے اچھی انفارمیٹیو ویڈیو جس سے میرے بہن بھائیوں کا بھلا ہو بنانے کا دل کرتا ہے۔ اور اب مجھے نیکسٹ ویڈیو تک دے اجازت، اب میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں، خوشیاں بکھیریں، خوشیاں سمیٹیں، اینڈ اللہ حافظ۔